جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع اور حساس موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے استمناء۔ استمناء یعنی کہ اپنی منی نکالنا، اپنے جسم کے جنسی اعضاء کو چھیڑنا اور اپنی منی نکالنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ فواحش میں سے ہے، یعنی کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف اپنی نظر رحمت کرے گا جو استمناء کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لذت لیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ اسی طرح پھر اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب بھی تیار ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ اس کے بارے میں کافی روایات اور سخت ترین روایات موجود ہیں کہ یہ استمناء کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے، جس میں آج کا تقریباً 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور یورپین ممالک میں 90% طبقہ، جس میں تقریباً مرد اکثر ہیں، 90% مرد ہیں، تو خواتین بھی 70% جس میں مبتلا ہیں۔ یہ آن لائن ایک سرچ کے مطابق جو خود کو لذت دینے کے لیے اپنی منی نکالتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت صحیح کریں، جو ہی اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ان پر سخت کڑی نظر رکھیں۔ گھر میں آپ کہتے ہیں کہ گھر میں ہمارا ماحول جی بہت صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اپنا ماحول گھر پہ پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سکول کالج کا ماحول آج کل پاکیزہ نہیں رہا۔ آج کل منشیات جو ہیں وہ عام ہو چکی ہیں کالجز میں، سکولز میں۔ آج کل ہر بچی کے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، آن لائن براؤزنگ ہو رہی ہے، تو وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹس بلاک کر دیں جن پر نظر پڑتے ہی شہوت ابھرتی ہے۔ دوسرا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں۔ اگر بچہ سکول سے واپس آتے ہی تنہائی پسند ہو رہا ہے، کچھ دیر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا شروع کر رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، تاکہ وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو۔ والدین کی جو نظر ہوتی ہے اس میں شفقت بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، دونوں پہلو ملحوظ نظر رکھنے چاہیے۔ نہ حد سے زیادہ سختی کرنی چاہیے، نہ حد سے زیادہ نرمی کرنی چاہیے۔ استمناء احادیث و روایات سے ثابت ہے۔ استمناء یعنی کہ اپنی منی نکالنا، اس کی حرمت ثابت ہے، حرام ہے، فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ مسائل بہت ضروری ہیں ڈسکس کرنا، اور جو مومنین سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور فون کر کے بھی بعض مومنین دعائیں دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی اصلاح کریں۔ کچھ کم علم ہیں جو جہالت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پھر یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جائز نہیں ہے۔ عورت کی منی اور مرد کی منی، اس کے بارے میں ہم تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں رطوبت والی ویڈیو میں، کہ جو مرد و عورت کی رطوبت نکلتی ہے اس میں اور منی میں کیا فرق ہے، لیکوریا اور منی میں کیا فرق ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ منی اور رطوبت میں کیا فرق ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو فری کر سکتے ہیں، ہاں البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، میاں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے میاں کے ساتھ یہ فعل انجام دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے مباشرت نہیں کرنی یا نہیں کی، ایک دوسرے کو وہ فری یا ڈسچارج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ علاج، اس کا جو ہے نا علاج ضروری ہوتا ہے بعض اوقات بچے کے لیے کہ پریگننسی نہیں ہو رہی یا دیگر وجوہات کے لیے منی نکالنی پڑتی ہے، تو آخری سٹیج میں
خود اپنی منی نہ نکال لیں، ہو سکے میاں بیوی اکٹھے جائیں ڈاکٹر کے پاس، مباشرت کریں اور منی نکال کے ڈاکٹر کو دے دیں لیبارٹری کے لیے۔ اگر ممکن نہیں، بالکل پاسبل نہیں ہے، آخری صورت ایسی ہے کہ آپ کا خود کا اپنا منی نکالنا ضروری ہے، تو اس آخری سٹیج پہ جا کے آپ مجبور ہیں، تو پھر آپ کا علاج بھی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں انتہائی آخری سٹیج پہ۔ اور اس سے اگر ایسا کسی نے کیا ہے، لڑکے نے یا لڑکی نے، یہ سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہ ہے انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں دیکھنا۔ دوسرا، لڑکے لڑکیوں کا یا لڑکیوں کا آپس میں زیادہ دیر اکٹھے رہنا، یا یہ چیز بھی حرام ہے، شریعت نے ذکر کی ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لڑکیاں آپس میں یا لڑکے آپس میں ایک بستر میں نہ سوئیں، چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، اور بہن بھائی ہوں تو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ایسی چیزوں کو دقت سے دیکھیں، اپنی جاب، اپنی ضروریات، اپنے دوست احباب، ان چیزوں کو جب آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھیں گے تو پھر آپ اولاد کا حق ادا کر پائیں گے، نہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ آج کا معاشرہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ایسا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی منی خود نکال لی ہے، تو اس صورت میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، اور وہ غسل جنابت ہی ہے، اور چاہے وہ کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں، ایسا کیا ہے تو اس صورت میں غسل جنابت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ پسینہ پاک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پسینہ نجس ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک پسینہ پاک ہے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا شخص جو حرام کی وجہ سے مجنب ہو جائے، جنابت اس پر واجب ہو جائے، تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا معاشرے میں ابدی نقصان ہے۔ یہ وہ فعل ہیں جس کا ایک تو گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سزا ہے، لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، لیکن اس کے نقصانات معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جسمانی کمزوری، ڈاکٹرز بھی اس کی تحقیق کر چکے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، فزیکلی وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے، یعنی کہ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص خود اپنی منی نکالتا ہے، استمناء کرتا ہے، تو وہ 10 دفعہ مباشرت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو جو مباشرت ہے ایک شرعی طریقہ ہے میاں بیوی کا، اس سے انسان کمزور نہیں ہوتا، اس سے انسان کی طاقت مزید بڑھتی ہے۔ یہ ایک قدرتی طور پہ ایک فعل ہے، ظاہری طور پہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو مزید طاقت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کافی ایسے روزانہ کے مسائل سننے پڑتے ہیں مومنین کے، مومنات کے، کہ ازدواجی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ بعض اوقات مرد جو ہے شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنی زوجہ کو مطمئن کر سکیں فزیکلی طور پہ۔ بعض اوقات خواتین کمزور ہو جاتی ہیں، بیماری ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی کمزور ہے یا اس قابل نہیں ہے اس نے خدا نخواستہ ایسا فعل شادی سے پہلے انجام دیا ہے، بلیم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں، واضح ترین نقصان یہ ہے کہ پھر شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی حس اور اس کی حساسیت اور اس کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ مزید اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے، خصوصی طور پہ ہم ذکر کرتے چلیں، لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں ہیں سن رہی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، جو والدین سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ بچیوں پر نظر نہیں رکھیں گے، خدا نخواستہ اس نے کچھ ایسا کیا، اپنی شرمگاہ کے ساتھ اس نے کچھ ایسا کر دیا، پردہ بکارت ٹوٹ گیا، تو شادی کے بعد شوہر زیادہ اگر اس چیز پر توجہ کر دے کہ کیوں پردہ بکارت نہیں تھا اس لڑکی کا، تو اس کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہیں۔ پھر ہم ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے لڑکی نے خدا نخواستہ کوئی برا فعل انجام دیا ہو یا اپنے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو۔ شرعی طور پر بھی بکارت یہ ہے کہ اس نے اگر کسی سے جماع کیا ہے تب اس کی بکارت ٹوٹتی ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ، کیونکہ بکارت جو ہے وہ ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، وہ چھلانگ لگانے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے لڑکی کا،
اس کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو شادی کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، تو شک کرنا رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ بھی بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، کل کو آپ کی بچیاں بھی ہونی ہیں، تو اس چیز کو خیال رکھا کریں، کسی اور کی بیٹی کے ساتھ سختی کرنا مناسب نہیں ہے۔ نسیان کا سبب، اور ایسا فعل جو ہے شرعی طور پر بھی اور میڈیکلی طور پر بھی کہا گیا کہ اس سے نسیان ہوتا ہے، یعنی بھولنے کی مرض پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان بھول کی مرض میں اور نسیان کی مرض میں پڑ جاتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کا حافظہ قوی رہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک تو ایسی کوئی چیز نہ دیکھیں، نہ انٹرنیٹ پر، نہ ٹی وی پر، ایسی چیز جس سے آپ کی شہوت ابھرتی ہے۔ تنہائی میں نہ جائیں، تنہائی میں جائیں تو اپنے آپ کو باوضو رکھیں، جہاں تنہائی میں آپ نے جانا ہے، مجبوری ہے، باوضو رکھیں، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں زیادہ دیر۔ اور آپ جو باوضو رہتے ہیں اور وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ ایک مین رول کردار ادا کرتی ہے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے نماز وقت پہ ادا کی اور آپ باوضو رہے، آپ باوضو رہیں، لیکچر سن رہے ہیں، کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں ہیں، کوشش کریں آپ وضو کے ساتھ رہیں۔ ایک تو اس کے برکات ہیں، اثرات ہیں، آپ کے دنیاوی دینی طور پہ آپ کے اوپر روحانیت آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ شیطانی غلبے سے محفوظ رہتے ہیں۔ باوضو رہا کریں اور وقت پہ نماز پڑھا کریں، یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایسی مصیبت سے بچ پائیں گے۔ یہ مسائل ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے، خصوصاً جو سکولز، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ہاسٹلز میں زندگی گزار رہے ہیں، والدین سے دور ہیں یا والدین کے پاس بھی ہیں لیکن والدین مصروف ہیں، وقت نہیں دے پا رہے، تو آپ اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ کی آگے آنے والی زندگی اور آپ کا آگے آنے والا فیوچر برباد نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بربادی سے بچائیں۔ یہ چند منٹس کی جو لذت ہے، اس کے بعد فقط پچھتاوا اور گناہ ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔